نہ محرم کے منہ سے وفا کی باتیں، جیسے ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق، مطلبی لوگ ماحول کے مطابق۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ اگر موت مجھے لے جائے اور ہم کبھی نہ ملیں تو مت بھولنا مجھے تم سے ملنے کی بہت خواہش تھی۔ مشکل وقت، وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ انسان کبھی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبراتا، اس کے پیروں سے زمین تب ہی نکلتی ہے جب اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ اپنے مخالف نظر آئیں۔ کسی کی بیٹی کی زندگی کو خراب کرنا ایک قرض کی طرح ہے جو بعد میں آپ کی بیٹی کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ تعلقات مختصر ہی سہی، لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہئیں۔ یہ حال ہے فانی دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس دور کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے بسے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے آدمی سے کتا ہونے کے لیے۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اعلیٰ انسانیت کے اصول 2 لفظ میں ہیں: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تمہیں اپنا بنا لیں تو تمہیں مکمل کر دیتی ہیں، اگر وہ تمہیں پناہ دیں تو تمہیں شفا دے دیتی ہیں، اور اگر وہ تم سے محبت کریں تو تمہیں زندگی بخش دیتی ہیں۔ تم میرے لیے وہی روح ہو جانا۔ معجزے قریب ہیں۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں۔ صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ شخصیت کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے۔ علامہ اقبال۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ مخلص۔ دنیا کے لیے کچھ بھی سہی، پر تیرے لیے ہم مخلص کسی ماں کی دعاؤں کی طرح ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینوں میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگاتے ہیں کہ اس بندے سے کتنا فائدہ ہونا ہے۔ مکافات عمل دستخط نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ لوگ لاکھ بنیں رکاوٹیں، راستے اللہ ہی بناتا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ تیری رحمتوں پر منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شور نماز۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ ملی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرے تو یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں آپ کا دل دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا۔ نیکی کا تکبر، گناہ کے گندے
سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ آپ کا وقت محدود ہے، لہٰذا اسے برے کاموں میں ضائع نہ کریں۔ میں نے ذلت و رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ واصف علی واصف۔ ماں کی محبت حریص بناتی ہے، اور حریص کی جیب بھر جائے تو بھی دل خالی رہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سے سمجھدار اور جانتا ہے، بس وہ اپنی صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت علی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بہت دکھ ملے ہیں، ہمت کرو جینے کی، کن فیکون کا مالک بیٹھا ہے، جب خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ حضرت علی۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ دیر مت کرو، غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقل دل سے آمین کہیں، کیونکہ خلوص نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ اب تک ایجاد نہیں ہوا۔ مولا علی نے فرمایا، جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ مسلمان کا دشمن اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج مسلمان پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔